آپ لوگ یہ کیا سن رہے ہیں کہ دبئی کے شیخ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا آپ کو اس بات پر یقین ہے؟ آپ کو پروف کے ساتھ دکھاتے ہیں انشاءاللہ تعالی، پھر آپ خود فیصلہ کرنا کیا واقعی یہ مسلمان ہیں حقیقت میں۔ چلیے انشاءاللہ پہلے بات کرتے ہیں اسی مدعے کی۔ میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا آفیشیل۔ اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو نا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دینا۔ آپ کو جو بھی خبر ملتی ہے یہاں پر الحمدللہ سچی اور اچھی ملتی ہے، پلس آپ کو ایک کلام سننے کے لیے ملتا ہے روزانہ۔ صبح 10 بجے ہر روز ہماری ویڈیو آ جاتی ہے۔ آپ کا دل سے شکریہ جو لوگ ہمیں روزانہ دیکھتے ہیں، اور جو پہلی بار بھی آئے ہوں آپ کا بھی دل سے شکریہ۔ بات کرتے ہیں دبئی کے اور سعودی عربیہ کے شیخوں کی۔ ہاں میرے عزیزوں، آپ کو یہ ویڈیو حیران کر دے گی، لیکن آپ بعد میں کمنٹ کرو گے کہ سلمان بھائی ایک ایک بات آپ نے صحیح دکھائی ہے اور صحیح کہا ہے، بالکل ایسے ہی کہو گے آپ انشاءاللہ۔ کمنٹ کوئی بھی کمنٹ کرنے سے پہلے ایک بار جو ویڈیو آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں اس کو مکمل دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے یہ ویڈیو آپ کے سامنے آ گئی ہو، لیکن ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں جو پیغام اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں اس کو آپ مس نہ کریں، ضرور پورا سن کے جائیں۔ ہاں میرے عزیز، اور آج کا کلام نہ سنا تو کچھ نہ سنا، لیکن آئیے پہلے دبئی کے اور سعودی عربیہ کے ان شیخوں کی حقیقت دیکھتے ہیں۔ سب تو ایک سے نہیں ہے، لیکن کچھ معاملات آپ کے سامنے بھی آپ کو نظر آئیں گے، لیکن پہلے ایک بار اس ویڈیو کو دیکھ لیجیے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج سے کچھ سال پہلے تک سعودی عرب کے لوگوں کو اور سعودی قوم کو ان کی مالداری اور ان کی غیرت کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جانا جاتا تھا۔ آج اسی سعودی قوم کی بیٹیاں اور ان کی عزتیں دنیا کے سامنے ناچ رہی ہیں، صرف اور صرف 5 ریال کی ایک کافی کے لیے۔ وہ سعودی خواتین جو روزانہ ہزاروں ریال کے پرفیوم استعمال کرتی ہیں، اور وہ سعودی مرد جو اپنی عیاشی کے لیے لاکھوں ریال کھڑے کھڑے اڑا دیتے ہیں، انہی سعودیوں کی بیویاں، ان کی بیٹیاں آج دنیا کے سامنے ذلیل ہو رہی ہیں ناچ کر کے، صرف 5 ریال کی ایک کافی کے لیے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ اس کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں۔ پہلے آئیے اس غیرت مند قوم کی غیرت کا جو جنازہ نکل رہا ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے، اس کے بعد آگے بات کریں گے۔ اللہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ 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 اللہ۔ یہ حالات بن گئے ہیں میرے عزیز، آپ دیکھ سکتے ہیں بخوبی۔ یہ کہیں اور کی نہیں، سعودی عربیہ کی ویڈیو ہے، اور مسلمان نہیں ہے، اس کا ثبوت آپ کو دکھاؤں گا ضرور۔ ہاں کیوں نہیں ہے مسلمان، دکھاؤں گا ثبوت، ابھی بنے رہنا ویڈیو میں، اس کے بعد میں ترنت آپ کو ثبوت دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، کافی 5 ریال کی کافی کے لیے اتنا ناچ رہی ہے، حرام کام کر رہے ہیں۔ آپ خود اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو فری کافی دی جائے گی، تو لوگوں کو جیسے پتہ چلا تو لوگوں نے آ کے ڈانس کرنا شروع کیا، اور فری کافی یا کوئی سے وہ ایک مداری اپنے پالتو جانور کو، اور جو اس کافی شاپ کے آنر ہے کیا وہ یہ پسند کریں؟ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیے، ابھی رکیے، ابھی تو یہ شروعات ہے، ابھی تو اس فتنے کو شروع ہوئے 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا ہے۔ 2 4 6 مہینے رکیے، اس کے بعد اس کیفے کے آگے ناچنے والوں کی ایک لائن لگی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ ریاض کے اندر ایک کیفے کھولا گیا ہے، اس کیفے کے مالک نے یہ آفر رکھا ہے کہ جو ہمارے کیفے کے سامنے آ کر کے ناچ کے دکھائے گا ہم اس کو 5 ریال کی کافی فری میں دے دیں گے۔ صرف 5 ریال کی کافی کے لیے سعودی خواتین اور سعودی مردوں کو آپ لوگوں نے ناچ ناچ کر کے بے عزت ہوتے ہوئے دیکھا۔ کیوں بے عزت ہو رہے ہیں؟ اتنے مالدار ہونے کے باوجود کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نتیجہ ہے باطل قوتوں کے پیچھے چلنے کا۔ پچھلے 5 سال میں سعودی عرب نے قرآن کے پیچھے چلنا چھوڑ دیا، حدیث کے پیچھے چلنا چھوڑ دیا، اپنے ملک میں ہر طرح کے حرام کام شروع کر دیے باطل قوتوں کو راضی کرنے کے لیے، اور باطل قوتوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں۔
नतीजा ये हुआ कि बातिल कुव्वतों ने इस मोड़ पे लाके उन्हें खड़ा कर दिया है कि अपने एक वक्त में जिस कौम को गैरत की वजह से याद किया जाता था, आज वो कौम 5 रुपए की कॉफी के लिए अपनी इज्जतों को और अपनी बेटियों को नचा रही है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, जो इस्लाम से दूर होकर के बातिल कुव्वतों की बातों में आएगा उसका हश्र ये होगा, इससे भी बुरा होगा। बात सिर्फ सऊदी की नहीं है, आज दुबई में देखिए भागेश्वर के बागेश्वर धाम कोई बाबा है जो अक्सर इस्लाम और मुसलमानों को बुरा भला कहता है। अपने बयानों में, ज्यादातर बयानों में इस्लाम और मुसलमानों को बुरा भला कहता है। हजरत अली की शान में उसने अलल ऐलान गुस्ताखी की है। हमारे नबी की शान में वो कई मरतबा गुस्ताखियां कर चुका है। जो मुसलमानों से और इस्लाम से नफरत करने वाला बाबा आज दुबई में है और दुबई के शेखों के सर का ताज बना हुआ है। वो क्यों? क्योंकि दुबई वालों को पता है कि ये बाबा आया है तो साथ में पैसा भी आया है। लोग आएंगे, पंडाल लगेगा, भीड़ जमा होगी, बिल्कुल गाड़ियां खड़ी होंगी, खाने बनेंगे, बिकेंगे, हमें पैसा मिलेगा, बस उसके अलावा हमें कुछ नजर नहीं आता। पैसों के लिए उन्होंने उस इंसान को अपने सर का ताज बना रखा है जिसको इस्लाम और मुसलमानों से सख्त नफरत है। तो जो बातिल कुव्वतों के पीछे चलेगा वो इसी तरह जलील होगा जैसे दुबई वाले और जैसे सऊदी हो रहे हैं। इस्लाम पे चलो, कुरान और हदीस को अपने आगे रख करके चलो, इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। फारूक भाई देखिए, ये हमारे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये भी एक यूट्यूबर हैं जो सच्ची खबरें देते हैं, जो कुछ अच्छा पैगाम आवाम को देते हैं। उन्हीं की कभी कभी मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ जो सही खबर होती है। अब मैं आपको बता दूँ मुसलमान की क्या हकीकत है। जो काफिर अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, उसके साथ ये शेख गले लग रहे हैं, इसको बुला रहे हैं, इसको सम्मान दे रहे हैं, सर का ताज बना रहे हैं। मेरे अजीजों, तो आप खुद फैसला करें दिल पर हाथ रखकर, क्या ये वाकई मुसलमान है जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, मौला अली की शान में गुस्ताखी कर रहा है, उसका साथ दे रहे हैं, सर का ताज उसे बना रहे हैं, तो क्या ये मुसलमान है? आप खुद दिल पर हाथ रखकर बताइए मेरे अजीजों। क्या ऐसे हालात बने हुए थे कि सऊदी अरबिया के अंदर जो पिछले 5 साल से हालात बन गए हैं मेरे अजीजों, बस अल्लाह अपना रहम करे। आप लोग दुआ करें कि अल्लाह इनको हिदायत नसीब फरमाए और जैसे कभी पहले हालात थे ऐसे ही बन जाए। आप दुआ करें मेरे अजीजों। अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो वीडियो के अंदर तो आप हमारी भी इस्लाह करें मेरे अजीज। चलिए आपको एक कलाम सुनाते हैं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक अच्छा करें। बिलखुसूस हर मुसलमान मोमिन मुसलमान के लिए दुआ करें। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की अभी रिहाई नहीं हुई है, उनके लिए बिलखुसूस हर नमाज में दुआ करें। फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के लिए अपनी नमाज़ों में उनको याद रखें मेरे अज़ीज़, अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। कलाम सुनते ही आप कहेंगे वाकई ईमान ताज़ा हो गया। आइए मेरे अज़ीज़, कभी किसी का दिल मत दुखाना, अपनी हैसियत के हिसाब से गरीबों की, मिस्किनों की, यतीमों की मदद करते रहना। ये देखें कि कौन किस लायक है मेरे अज़ीज़ों। जो वाकई लायक है, कंडीशन जैसी है उसकी, उसके बाद में आप अपनी हैसियत के हिसाब से उनकी मदद करते रहा करें। आपके आस पड़ोस में अगर हम अपने पड़ोसी का ख्याल रखना शुरू कर दें मेरे अज़ीज़ों, तो कोई किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। चलिए बात लंबी हो जाएगी, मैं कलाम शुरू करता हूँ, पूरा कलाम सुन के जाए इंशाल्लाह। आइए कलाम शुरू करते हैं। मेरे मौला मेरी सांसों को तैबा की हवा हवा दे
بیٹی کی صورت میں کنیز فاطمہ دے دے، خدا بیٹی کی صورت میں کنیز فاطمہ دے دے، میرے مولا میری سانسوں کو طیبہ کی ہوا دے دے، اور نبی کے چاہنے والوں کو کیا سمجھا ہے دنیا نے، نبی کے چاہنے والوں کو کیا سمجھا ہے دنیا نے، نبی کے چاہنے والوں کو کیا سمجھا ہے دنیا نے، اشارہ گر یہ فرما دے تو دریا راستہ دے دے، اشارہ گر یہ فرما دے تو دریا راستہ دے دے، میرے مولا میری سانسوں کو طیبہ کی ہوا دے دے۔ اور سنیں، نظر آ جائے مجھ کو بھی شہ بغداد کا جلوہ، نظر آ جائے ہم کو بھی شہ بغداد کا جلوہ، مجھے مولا میرے مولا مجھے مرشد پیا کا آئینہ دے دے، میرے مولا مجھے مرشد پیا کا آئینہ دے دے، میرے مولا میری سانسوں کو طیبہ کی ہوا دے دے۔ سنیں، بنا کر ڈال دے مجھ کو کبوتر ان کی گلیوں کا، بنا کر ڈال دے مجھ کو کبوتر ان کی گلیوں کا، بنا کر ڈال دے مجھ کو کبوتر ان کی گلیوں کا، میرے مولا اڑنے کی خاطر پھر مدینے کی فضا دے دے، مجھے اڑنے کی خاطر پھر مدینے کی ہوا دے دے، میرے مولا میری سانسوں کو طیبہ کی ہوا دے دے۔ اور سنیے، یہ
نبی کے چاہنے والوں پہ ہر دن ظلم بڑھتا ہے، نبی کے چاہنے والوں پہ ہر دن ظلم بڑھتا ہے، زمانے کے بلالی صبر دے دے یا حسینی حوصلہ دے دے، نبی کی چاہنے والوں پہ ہر دن ظلم بڑھتا ہے، نبی کے چاہنے والوں پہ ہر دن ظلم بڑھتا ہے، بلالی حوصلہ دے دے، بلالی صبر دے دے یا حسینی حوصلہ دے دے، بلالی صبر دے دے یا حسینی حوصلہ دے دے، میرے مولا میری سانسوں کو طیبہ کی ہوا دے دے۔ اور سنیں، ضرورت ہے نبی کے عشق کی پھر سے زمانے کو، حقیقت ہے ضرورت ہے نبی کے عشق کی پھر سے زمانے کو، زمانے کے لیے پھر سے، زمانے کے لیے پھر سے کوئی احمد رضا دے دے، زمانے کے لیے پھر سے کوئی احمد رضا دے دے، زمانے کے لیے پھر سے کوئی احمد رضا دے دے، ضرورت ہے رضا کے علم کی پھر سے زمانے کو، زمانے کے لیے پھر سے کوئی اختر رضا دے دے، زمانے کے لیے پھر سے کوئی اختر رضا دے دے، میرے مولا میری سانسوں کو طیبہ کی ہوا دے دے۔ سنیے، سوانیزے پہ جب سورج اندھیرا کرنے آئے گا، جی سوانیزے پہ سورج جب اندھیرا کرنے آئے گا تو کیا چاہیے؟ سنیں، سوانیزے پہ جب سورج اندھیرا کرنے آئے گا تو مجھے تسکین کی خاطر، مجھے تسکین کی خاطر نبی کا سامنا دے
مجھے تسکین کی خاطر نبی کا سامنا دے دے میرے مولا، میری سانسوں کو طیبہ کی ہوا دے دے۔ آخری شعر کہے سبحان اللہ۔ نبی کے نبی کے چاہنے والوں میں میرا گھر بھی شامل ہو، نبی کے چاہنے والوں میں میرا گھر بھی شامل ہو، نبی کے چاہنے والوں میں میرا گھر بھی شامل ہو، نبی کے چاہنے والوں میں میرا گھر بھی شامل ہو، قیامت تک میری نسلوں، قیامت تک میری نسلوں کو عشق مرتضیٰ دے دے، قیامت تک میری نسلوں، قیامت تک میری نسلوں، قیامت تک میری نسلوں، قیامت تک میری نسلوں کو عشق مرتضیٰ دے دے میرے مولا، میری سانسوں کو طیبہ کی ہوا دے دے۔ تو میرے عزیزو جیسا بھی یہ کلام لگا ہو بس دعاؤں سے نوازیں کہ اللہ اپنی بارگاہ ہمیں قبول کر لے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، اللہ آپ کی ہمیشہ ہر پریشانی دور کر دے مولا، ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھے مولا، کہ آپ نے پورا کلام سنا، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ آپ کے نیک جائز کاروبار میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ میرے لیے، میری امی جان کے لیے، والدین کے لیے دعا کرتے رہیں میرے عزیز، ہر مومن مسلمان کے لیے دعا کریں۔ اللہ آپ سب کے والدین کو سلامت رکھے، جن کے حیات ہے، زندہ ہیں، اور جن کے جا چکے ہیں اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیں۔